موقع سے اس ٹائم کی اس دنیا کے لیے جو تم نے ہماری زندگیوں میں دیا. ہم تیرے آگے آ کے جھک سکتے, تیرے نام کی تمجید کر سکتے, کیونکہ تو جیسا نہ بھی تھا, نہ بھی ہے, نہ بھی ہو سکتا. آج کے اس دن, آج کے اس موقع کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. یہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے اس سال کو شروع کیا مگر آگے سال کے آپ کے دن کو نہیں دیکھا. مجھے دن رات کو بھی سوئے, آج صبح نہیں اٹھ سکتے. یہ تیرا فضل ہے کہ آج ہم زمین کے 6 فٹ نیچے نہیں, بلکہ تیرے گھر میں, تیرے حضور میں. اگر تیری طرف سے نہ ہوتا ہم آج کے دن تیرے گھر میں نہ آ سکتے. اپنی زندگیوں کو تیرے حضور رکھتے ہو, اپنی خاندانوں کو تیرے حضور رکھتے ہوئے تجھے سجدہ کرتے ہیں, مانگتے چاہتے اور دیکھتے ہیں تیرے فضل کو اپنی زندگی کے اوپر, تیری قدرت کو اپنی زندگی کے اوپر. بول ہم سے تاکہ ہم جان سکیں تو ہم سے کیا چاہتا ہے. تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین. بچے کہا رہے تھے ٹرانسفارمرس کو چینج ہو گیا, اس نے تبدیل کر دی. پالوس کہتا ہے, اور وہ گیت میں گانے والا جو ورشپر کہتا ہے, جانو کی کوئی ماسٹر پیس کو بھی گئی, اب میں نہیں جیتا, مسیح مجھ میں جیتا ہے. یہ ببلیکل ورسز ہیں جو پالوس کہتا ہے جینا میرے لیے جو کہ مسیح ہے, مگر مرنا میرے لیے نفع ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں جی رہا ہوں تو مسیح کے لیے جی رہا ہوں, اگر مر جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا, میرے لیے وہ گین ہوگا, میرے لیے اس سے خوبصورت چیز نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا 1970 کے میرے فادر تھا جس کو خدا نے 3 پروفیسیز نہیں بولنے کے لیے کہ تو بات کر ہومو سیکسوالٹی کے لیے, سیم سیکس میرج کے لیے. اس ٹائم اتنا نہیں تھا جس طرح آج دنیا میں LGBT کا, کہ لڑکا لڑکا شادی کرتا, لڑکی لڑکی شادی کرتا. اس ٹائم تو دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی وہ لیگلائز نہیں تھا. جب بعد میں ہالینڈ ہوا, بعد اس کا اسپین دوسرا ملک بن گیا. اور اس قادم کو خدا نے 1970 کے نے بولا کہ تو بولنا شروع کر ابورشن کے اوپر, کہ آپ بچے کو جو کہ جب آپ کے رحم کے اندر آ جاتا اس کو ابورٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر ایک ایسی ویو آئے گی تو بہت زیادہ بچے ابورٹ ہوں گے. اور ابلیس اس کے پاس آتا, اور ابلیس اس کو آ کے کہتا ہے اگر تم یہ تینوں پروفیسیز دے گا تو میں تجھے مار دوں گا. اور وہ واقعی تینوں پروفیسیز دیتا اور مر جاتا ہے. اور جب مر جاتا ہے تو وہ آسمان کے اوپر چلا جاتا ہے, اور جب آسمان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اس قدرت کو دیکھا. کہتا ہے اس کا چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکا, سفید پوشاک کو پہنے ہوئے تھا, جلالی نظریں تھی اس کی, اور اس کے اندر سے صرف نور نکل رہا تھا. اس اتنی خوبصورتی میں نے کہتا ہے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی. اور کہتا ہے میرے آگے لوگ وہاں پہ لگے تھے, ان کا حساب لیا جا رہا تھا. اور کہہ رہے کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس جو وہاں پہ جس سے لوگ بات کر رہے تھے اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. اور کہتا ہے کہ پہلے سے پوچھا تو کہتا ہے اس نے اس سے پوچھا کیا تم نے محبت کرنی سیکھی, کیا تم نے لوگوں سے محبت کرنی سیکھی. Did you learn to love others? اس کو آپ اگاپے کہتے ہیں. گریک لینگویج کے اندر جو محبت کا اصل لفظ ہے وہ اگاپے لکھا گیا. ہم لوگ بہت سے شاید انگلش لفظ سے لو ہے, لو آپ دنیاوی لفظ کے لیے بول سکتے ہو, روحانی لفظ کے لیے بول سکتے ہو, اور بہت سی چیزوں کے لیے لو بول سکتے ہو. مگر گریک لینگویج کے اندر جو لفظ کے معنی ہیں, جو لفظ بہت ڈفرینٹ ہے. اگاپے لفظ ڈفرینٹ ہے اور دوسرے ڈفرینٹ ہے. تو کہتے ہیں وہ صرف آسمان کو سے پوچھا Did you learn to love others? کیا تم نے لوگوں سے محبت کرنی سیکھی. کہتا ہے وہ جو سامنے اس کے کھڑی تھی وہ ایک لیڈی تھی. کہتا ہے 7 فٹ اس کا قد تھا آلموسٹ, اور کہتا ہے اور اس کے ساتھ 100 فرشتے اس کے ساتھ. کہتا ہے تو اس نے بولا Yes my Lord, I learned to love others. ہاں میرے خداوند میں نے محبت کرنی سیکھی لوگوں سے. کہتا ہے Come inside. کہتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے. کہتا ہے اس کے ساتھ دوسرا آتا ہے اور دوسرے سے بھی اسے یہ سوال پوچھتا ہے Did you learn to love others? کیا تم نے لوگوں سے محبت کرنی سیکھی. اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ یہ بولتا ہے تو وہ جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے I learned to love you. میں نے تجھ سے محبت کرنی سیکھی. کہتا ہے اس سے پھر سوال پوچھتا ہے Did you learn to love others? کیا تم نے لوگوں سے محبت کرنی سیکھی. اور
کہتا ہے اس کا پھر جواب ہوتا ہے I learned to love you my Lord. کہتا ہے میں نے تجھ سے محبت کرنی سیکھی. کہتا ہے تیسری دفعہ سے پوچھتا ہے Did you learn to love others? اور کہتا ہے وہ اس سے جواب دیتا ہے تو جانتا ہے میری یہ پرابلم تھی یہ تھی میں نے کبھی چرچ نہیں چھوڑا بہت سی مشکلات تھی بہت سی میری ڈسٹریکشن تھی میرے شاید اختلافات بھی تھے پادری کے ساتھ لیکن میں نے کبھی چرچ نہیں چھوڑا میں نے کبھی مسیح زندگی نہیں چھوڑی. ہاں میں دنیا کو اس طرح محبت نہیں کر سکتا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی. اور کہتا ہے مجھے اس تخت پہ بیٹھا تھا وہ اس کو کہتا ہے بائی مائی مرسی یو کین اینٹر. میرا جو رحم میری جو گریس مجھے مس سپورٹ ہے اس وجہ سے مجھے اجازت دیتا ہوں اندر چلیے. اور کہتا ہے میرے بعد جو ایک لڑکی تھی وہ ویل چیئر پہ ہوتی اور کہتا ہے ویل چیئر پہ ہی آسمان کی بادشاہ کے بعد کھڑی تھی. اور کہتا ہے مجھے اس کے سامنے تھا اس سے بھی سیم سوال پوچھتا ہے اور اس کو کہتا ہے Did you learn to love others? اور کہتا ہے وہ جو اس سے سوال پوچھ رہا تھا اس کے اندر اتنی کشش تھی کہ لوگوں کے منہ نہیں ہلتا تھا ان کا روح جواب دیتا تھا. کہتا ہے منہ سے جھوٹ بول سکتا ہوں مگر آپ کا اسپرٹ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور کہتا ہے میں شاک ہو گیا میں نے روح قدس سے پوچھا جو میرے ساتھ ہے جب میں آسمان میں تو روح قدس میرے ساتھ ہے میں نے اس سے پوچھا یہ کس طرح ہے. بائبل میں تو میں نے ساری زندگی یہ سیکھا کہ اس نئی یروشلم کے اندر نہ کوئی اندھا ہوگا نہ کوئی گونگا ہوگا نہ کوئی بہرا ہوگا نہ کوئی لنگڑا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا. یہ تو اس جگہ پہ بھی آپ کے ویل چیئر پہ ہے یہ کیوں اس طرح ہے. اور کہتا ہے خدا کے روح نے مجھے بولا کہ جو لڑکی ہے یہ ویل چیئر پہ ہی جنم لیا اس نے. یہ بچپن سے مفلوج تھی ہینڈی کیپ تھی یہ کبھی اپنے قدموں پہ چل نہیں سکی مگر اس لڑکی نے ویل چیئر کے اوپر کئی ہزار لوگوں کو مسیح کے لیے جیتا. کئی ہزار لوگ اس کی وجہ سے آسمان پہ آئے ہیں یا اس کے بعد آئیں گے جو کہ زمین کے اوپر صرف اس کی اس محبت اس میں مسیح کی تھی اس نے لوگوں تک اس محبت کو پہنچایا. اس نے لوگوں تک اس اصل محبت کو پہنچایا جو دنیاوی نہیں ہے جو جسمانی نہیں ہے جو جسم کی نہیں ہے. میں اور آپ اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک جسمانی رشتہ ہے. ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ایک جسمانی رشتہ ہے. ہمارے بچے ہیں ہم چاہے نہ چاہے ہم سے محبت کرتے ہیں یہ برے ہیں اچھے ہوں یہ بڑے ہو کے ہماری بات سنیں نہ سنیں مگر پھر بھی ہمارا دل ان کے دھڑکے گا. یہ ایک مجبوری ہے مگر ایک ایسی محبت جو انمول ہے وہ مسیح کی ہے. اور دنیا کے اندر آپ ہر محبت ناکام ہو جائے گی مگر جو مسیح کی محبت ہے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. کہتا ہے وہ شوق وائی واچنگ دیٹ گرل اور میں حیران تھا. اور کہتا ہے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا جس کے سفید پوشاک تھی جلالی تھا نور سے بھرا تھا وہ اس کو کہتا ہے کم مائی ڈاٹر گو انسائڈ آف ہر. اور کہتا ہے میں نے روح قدس سے پوچھا یہ تو اندر جا رہی اور ابھی بھی ویل چیئر پر ہے. کہتا ہے روح قدس نے بولا کہ یہ اس کو صرف اس کے اندر لے کے جایا جاتا ہے اس طرح جب فردوس کے خدا کی بادشاہ کا ہر شخص اس کو دیکھ لے گا اس نے کس حالت میں مسیح کی منادی کی ہے اس ٹائم سے ویل چیئر لے لی جائے گی اس کو کمپلیٹلی طور پہ ہیل کر دیا جائے. کہتا ہے اندر جا کے یہ ویل چیئر پہ نہیں دے گی مگر صرف اور صرف دکھانے کے لیے کہ مسیح کی گواہی دینے سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. مسیح کی گواہی دینے سے آپ کو کوئی چیز ہرڈل نہیں ہے کہ آپ اس کی گواہی نہ دیں. اور کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ فرشتے کیوں اندر جا رہے ہیں ان کے ساتھ. کہتا ہے وہ جو پہلی تھی اس کے ساتھ تقریباً 100 فرشتے تھے جو دوسرا جو اس کے ساتھ 4 فرشتے تھے اس لڑکی کے ساتھ اور 20-22 فرشتے تھے. کہتا ہے تو روح القدس نے مجھے بولا یہ جو فرشتے ہیں یہ گاڑیاں نہیں چل سکتے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو تمہارے خیمہ کرتا ہے. It means that there are angels that move with us every time. فرشتے میرے اور آپ سے ہر وقت موو کرتے ہیں
मगर फरिश्तों के पास अथॉरिटी नहीं है, उनकी अपनी कोई गवाही नहीं हो सकती है। फरिश्ता जब तक मूव नहीं कर सकता है जब तक मैं और आप ईमान में मूव नहीं करते। उससे कहता मैं हैरान था कि 100 फरिश्ते अंदर चले गए, फरिश्तों को अंदर जाने की क्या जरूरत थी? तो कहता रूह कुदस ने मुझे बोला क्योंकि फरिश्ते की अपनी गवाही नहीं है, जिस इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं उसकी गवाही के साथ अंदर जाते हैं। वो जो गवाही उस इंसान की है जिसने आके एक दिन उस ताक के सामने खड़े होना है, उसकी वजह से अंदर हो जाते हैं। और कहते इतने कहते कहते मेरी बात आ गई और कहते मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वही पूछेगा। और मुझे कहता है खुदा कहते तू वो है जिसको मैंने बोला था कि ये 3 बातें बोलो, और तेरे पास इब्लीस आया और उसने बोला था कि ये बोलेगा तो मैं मार दूंगा। और कहता मेरा मुंह नहीं हिलता, मेरा रूह बोलता है हाँ खुदा, यस माय गॉड, यस माय फादर। कहता है मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तूने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, तेरे पास कोई मॉडल नहीं आया था, तेरे पास कोई बदरू नहीं आई थी, कोई जादूगर नहीं आया था, खुद जहन्नम का बादशाह तेरे पास आया, लूसीफर उसको खुद आके मिलने आता है और कहता है लूसीफर का तूने मुकाबला किया मगर मैं खुश हूं उससे। और कहता मैं इतना खुश था कि मुझे अभी ये बोलेगा कि तू अंदर जा। और कहता है खुदा मुझे आगे से कहता जो तख्त पे बैठा था, कहता है बट योर वर्क ऑन द अर्थ इज स्टिल नॉट फिनिश्ड, लेकिन तेरा जमीन पे काम अभी खत्म नहीं हुआ। और कहता है मुझे समझ नहीं आती है मुझे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैं आसमान के ऊपर उठाया जा रहा था मैंने खुद अपनी बॉडी को नीचे देखा और मेरे मुंह से उल्टियां निकली थी खून की। कहता मैं खून की उल्टियों के साथ मरा था। और कहता जब मैं ऊपर उसके सामने था तो मुझे कहता मैं तू अंदर नहीं आ सकता। और कहता जब वो मुझे मना करता है तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ, शायद मेरे काम ऐसे नहीं, शायद मैंने कहां पे मुझसे नापाकी हुई कि मैं आज इस बादशाह के अंदर नहीं जा पाऊंगा। और कहता वो जो बैठा था तख्त पे मुझे कहता है क्योंकि अभी तेरा काम जमीन पे खत्म नहीं हुआ, तुझे अभी इसके वक्त से पहले मार दिया। इस शख्स की मैं आपको बात बता, इसका हवाला वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी 1902 के अंदर इसकी यूनिवर्सिटी पूरी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जो आज भी है, जो जॉब जॉन्स की थी जो आगे बेटा हुआ वो चला रहा था और उसका आगे कोई और चला रहा है। कई जनरेशन से पास्टर्स हैं। बॉब जॉन्स के लिए कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रॉफिट ऑफ व्हाइट कम्युनिटी। बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन के अंदर ही वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉफिट्स। ओनली जीसस की डॉक्ट्रिन का प्रॉफिट है जिसको वाकई बहुत बड़ा माना जाता है, और जब तक उसकी मेंटालिटी कुछ गलत नहीं हुई जब तक वो वाकई बहुत ऊपर था। इवन तो दुनिया के बड़े टीचर्स उसको कोट करते हैं, मैंने ही उसको कोट करता हूँ, बड़े ही उसको कोट करता है, मैंने खुद सुना उनको। मगर कितनी भी आप इमानदार क्यों ना हो जाए, आपसे मुझसे गलती हो सकती है। काफी हम समझते हैं हमसे चर्च चले गए, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, इन गॉड से बट योर वर्क इज नॉट फिनिश्ड। और कहता उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस नहीं जाना चाहता। कहता जिस समय मेरी बॉडी में से मेरी जान निकल रही थी उस टाइम मैं रो रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। कहता लेकिन जिस टाइम उस आसमान पे तख्त के सामने था उससे मैं वापस नहीं आना चाहता था। उससे मैं बदल के नीचे जमीन में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सिर्फ एक कदम आगे मुझे अब्दियत की जिंदगी मिल जाए। वो मंजर, वो अब्दी जिंदगी जहां पे ना दुख है, जहां पे ना तकलीफ है, जहां पे ना रोना है, ना पे ना भूख है, जहां पे ना प्यास है, जहां पे कोई मुसीबत नहीं है, वहां पे बाप का जलाल है, बेटे का नूर है और रूह कुद्दस की काउंसलिंग है। कहता खुदा मुझे कहता तुझे इब्लीस ने वक्त से पहले मार दिया, तुझे इब्लीस ने वक्त से पहले मार दिया, and you have to go back। और कहता मैं उसको कहता हूं नो नो, कहता मुझे कहता नो यू हैव टू गो बैक।
واپسی بھیج کے وہ فرشتوں کے ساتھ کہتا ہے I am sending you back and you will going to win 1 million souls for me. کہتا میں تجھے واپسی بھیج رہا ہوں اور تو دنیا میں جا کے 10 لاکھ لوگوں کو مزید میری بادشاہ کی چیز کو سنا کے پاس لے کے آنا. ایک ایسا شخص جس نے ٹیلی ویژن اپنی پیٹ پہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی, وہ شخص نیچے آ کے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ چیز سناتا ہے. اور کہتا ہے جب میں واپسی آتا ہوں تو کہتا ہے جس سے میں آسمان سے نیچے آ رہا ہوتا ہوں تو میری باڈی میرے کمرے کے اندر پڑی ہوئی تھی, میرے منہ سے خون نکلا ہوا تھا. اور کہہ رہا ہے موت کا فرشتہ میرے بدن کے اوپر کھڑا ہوا تھا, اور وہ فرشتہ خدا کا نہیں تھا, وہ فرشتہ خدا کی طرف سے نہیں تھا, وہ فرشتہ خدا نے نہیں بھیجا تھا, وہ ابلیس کا موت کا فرشتہ تھا. خدا کا بھی دیکھیں چلے مگر ابلیس کی موت دنیا میں نہ. ایوب کی آپ بائبل کی اسٹڈی کرنے آپ کو صاف پتہ چلے گا خدا نے ابلیس کو لوسیفر کو اجازت دی تھی کہ اس کو بھی تم نے چھونا اور ہر چیز سے کرا. ایوب نہیں مرا, اس کے بچے, اس کی بیویاں, اس کی بیوی, اس کے لڑکے, اس کی لڑکیاں, اس کے بہو, اس کے داماد, اس کے پوتے پوتیاں, نواسے سب اسے مارتے تھے. اس کے 10 بچے تھے, 10 سے 10 شادی شدہ تھے اور سب مارتے تھے. اور کہتا ہے جس میں واپسی آتا ہوں تو جو میرے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اتنی اتھارٹی کے تھے ان میں سے ایک نے اس موت کے فرشتے کو پکڑا اور اس کو کمرے سے باہر نکال دیا اور کہتا اپنی باڈی میں واپسی آ گیا. جرنلس کے اوپر کتاب لکھی گئی جو دنیا کے جرنلس ہیں پچھلے 200 سال کے اندر, اس میں میرے شخص کا نام ہے باب جونیئر کے نام سے. سینئر اس کا باب ہے اور اس کے بعد ایک اور تھرڈ ہے جو اس کا آگے بے کار ہوا جو بعد میں یونیورسٹی سے آتا ہے. جسٹ تھنک فار اے منٹ, تھوڑی دیر کے لیے سوچو. بچے گا رہے تھے جانو بھی بولو بس کرسٹو ملے مجھے میں نے جیتا مسیح مجھے میں نے جیتا. پالوس بیسیکلی اس منظر کو صرف دیکھتا ہے مگر پالوس اس منظر کے اندر جاتا ہے. پالوس کہتا ہے میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تیسرے آسمان تک گیا. معلوم نہیں بدن میں یا بدن کے بغیر. پالوس کی بہت سی رائٹنگ تھرڈ فارم رائٹنگ ہے جو پالوس اپنے لیے لکھتا ہے مگر اس کو تھرڈ فارم میں لکھتا ہے. اور پالوس کہتا ہے میں ایسے کسی شخص کو جانتا ہوں جو تیسرے آسمان تک گیا اور اس ٹائم تک سے پالوس کو گیا تھا. اس کے بعد یوحنا جاتا ہے جب اس کے جگہ جاتا ہے اور جب اس کے بعد وہ پالوس واپسی آتا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے مگر مرنا میرے لیے پالوس کی زندگی ایک نئی شروعات ہوتی ہے. پالوس کی زندگی ایک نئی بگننگ ہوتی ہے. آج ہم سال کا آخری دن جی رہے ہیں. کیا نئی شروعات میں اور آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں؟ کیا نئی شروعات میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو؟ فائنانس کی برکت, ایک اچھی نوکری, فیملی نہیں ہے, فیملی آئیس قانونی کی نہیں, فار ایگزامپل یہ ایسی بہت سی چیزیں مگر ایک ایسی شروعات بھی ہو سکتی ہے جب فرشتہ مریم کے پاس آیا تو اسے بولا السلام مریم, تجھ پہ فضل ہوا ہے, تجھ پہ رحم ہوا ہے, تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. کسی نے سوچا ہے ایک ایسی لڑکی جو مرد سے واقف نہیں ہے, ایک ایسی لڑکی جو مرد کے ساتھ سوئی رہی ہے, ایک نئی شروعات کے انسان ہوتی ہے. کیوں لوگ نئے سال کو مناتے ہیں؟ داشتوں کے بچے دسمبر مسیح کی بات پیدائش نہیں ہے مگر کیوں نہیں یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ 8ویں دن یسوع کا نام رکھا گیا. اگر آج میں اور آپ اس کیلنڈر کو جی رہے ہیں تو یہ کیلنڈر یسوع کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو نہیں مانتے, جتنے مذاہب یہ کہتے ہیں ہم یسوع کو نہیں مانتے, ان کو ان دی اینڈ ان کو ماننا پڑتا ہے. اگر یسوع کو کوئی نہیں مانتا تو یہ اگر کیلنڈر نکال دیا جائے تو نہ کسی کا چیک کا پاس ہوگا, نہ کوئی پلین اڑے گا, نہ کوئی لائٹ کا بل دے سکے گا, نہ کوئی میٹر چلے گا. اگر آپ دنیا میں سے ڈیٹ نکال دو, یہ ڈیٹ یسوع کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ ڈیٹ آفٹر کرائسٹ ہے, اے سی ہے,
ایک BC ہے بیفور کرائسٹ. جو کیلنڈر آج میں اور آپ 2023 جی رہے ہیں یہ اسی حساب لکھا گیا آفٹر کرائسٹ، مطلب کہ مسیح کے بعد 2023 سال ہوتے ہیں. ایک دن کے جہاں پہ مسیح کو نکال دیں آج کی دنیا کے اندر سے تو دنیا کا ہر سسٹم رک جائے، ہر چیز ختم ہو جائے. مگر ہم مسیح اگر اپنی زندگی سے مسیح کو نکال دیں تو ہم لوگ کہاں گے؟ سوچے دنیا کی ہر چیز میرے اور آپ کے پاس ہو، ہر چیز میرے اور آپ کے پاس رہ سکتی ہے. میں بہت دفعہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم مسیح لوگ کیوں آج بھی ہندو رسموں کو جی رہے ہیں، کیوں مسیح لوگ آج بھی غیر جس ملک میں رہ کے آئے ہیں موسٹلی ہم کیوں ان کی رسموں کو آج اپنی شادیوں میں جینا چاہتے ہیں. آپ شادی اٹینڈ کریں لوگوں کے لیے جب تک گانا نہ ہو ان کو لگتا ہے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اگر سوچیے اسی ٹائم یسوع آ گیا، متی کا بچہ سنبھال شروع ہونے پہ نیا ٹائم تو اپنی طور پہ کیلنڈر سب کچھ ختم ہو جائے تو تم کہے گا یسوع بس نہیں گئے سب دینا. آپ موسٹلی دیکھیے میں پادریوں کے ہاتھوں میں گانے دیکھے ہیں نکاح پڑھتے ہوئے جو بورن اگین کرسچن، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے کرسچن. کیونکہ نہیں یار فلانے ہم کافی دفعہ اپنی وہ رسومات دینے گئے نہیں ہماری ماں اور باپ اور دادے کرتے ان کو شاید نہیں پتا تھا. ہم میں سے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہمارے فور فادرز کوئی بھی بورن اگین کرسچن یا مسیحیت میں پیدا نہیں ہوا، پتہ نہیں کہ مذاہب کی رسموں سے ہے، مگر ہم مسیح کے اندر آ تو گئے مگر اپنی رسمیں نہیں ہم نے نکالی. ہم اپنی ان عادات کو ان رسومات کو نہیں نکال پا رہے جو کہ مسیح نے جب تک میں اور آپ نکال. پیدائش 22 باب کے اندر اگر آپ اسٹڈی کرو تو خدا ابراہیم سے اس کے بیٹے کو مانگتا ہے، ایک ایسا بیٹا جو سوائے اس کے پاس رہ گیا تھا. دنیا کے مذاہب جو واسی بولے مگر بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تیرا اکلوتا ہے. خدا صاف ابراہیم کو بولتا ہے اب تیرے پاس صرف ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا میں نے نکال دیا. ابراہیم کے جو 6 اور لڑکے ہیں وہ پیدائش 25 باب میں پیدا ہوئے، ان کا ذکر 25 باب میں آتا ہے بائبل کی، مگر 22 باب کے اندر خدا ابراہیم سے قربانی مانگتا ہے. اس میں 7 آلموسٹ 9 سے 44 کا معنی 12 سے 16 سال کے قریب تھا. اب اس کی بیوی کے پاس وہ قدرت نہیں رہی اس کے رحم کے اندر کہ دوبارہ بچہ بھی پیدا کر سکے، کیونکہ پیدائش 18 باب میں کہتا ہے کیا سارا جو 90 برس کی ہونے والی ہے اس سے بچہ پیدا ہوگا. وہ خدا کو پتہ کیا کہتا ہے اس کی جو بچے لانی وہ مر چکی ہے. عورت کا جینیٹیکلی طور پہ ایک ایج لمٹ ہے، اس کے بعد عورت ماں نہیں بن سکتی ہے. اور خدا ابراہیم سے کہتا ہے کیا خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. خدا ابراہیم کو پتہ کیا کہتا ہے وہ میں ہوں جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں بچے لانے دی تھی، میں اس کو دوبارہ اس کو نہیں کر سکتا ہوں. اور خدا نے اس کی بچے لانے کو بھی نہیں آ دیا اور وہ کنسیو کرتی ہے. ابراہیم سرب ہو کے ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کیا 90 سال کی عورت حاملہ ہو سکتی ہے. حکمت اس ٹائم ٹھیک تھی، اسٹرالوجی اپنے پیک پر تھی اور ابراہیم کہتا ہے 90 سال کی عورت ناممکن ہے کہ کنسیو کر سکے. میڈیکلی جینیٹیکلی فزیکلی طور پہ اس کا اندری سسٹم مر چکا ہے. پہلے بانچ تھی مگر مردہ اندر سے. بانچ ہونا ایک سٹینڈرڈ ہے، مردہ ہونا ایک اور سٹینڈرڈ ہے. وہ کہتے ہیں قدرت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ کنسیو کر سکے، اس کو 9 مہینے اپنے اندر رکھ سکے. اور خدا اسی ابراہیم کو کہتا ہے کیا میرے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. اینڈ شی کنسیو. اور پیدائش 21 باب میں وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے، اس کا نام اسحاق رکھتے ہیں، اس کا نام ہنسی ہے. اور بائبل کہتا ہے سارا ہنسی اور اس کے ساتھ اور بھی سب ہنسے. جس دن اسحاق پیدا ہوا صرف سارے نہیں ہنسی تھی مگر جتنی عورتیں سارا کے ساتھ تھی سب کی سب ہنسی تھی. صرف ایک سائڈ اس دن ہو رہی تھی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی پہ ہنستے نہیں ہیں بلکہ روتے ہیں. ایک ایسی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا جو ہنسی گئی تھی اسے، کیونکہ اس کا لڑکے کا جو کہ ہے ایک ایسا شریک آ گیا تھا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ رہ کے آپ کے گھر میں رہ کے بھی آپ کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتے. سارا ہنس رہی تھی اس کے ساتھ وہ بس رہے تھے مگر ایک ایسی تھی جو نہیں ہنس رہی تھی، جو سارا کی غلام
ابراہیم کے بعد جاتے کہتا ہے کہتی ہے اس مصری عورت کو نکال دے، اس کا لڑکا میرے لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر سارا سے جنم لینے والا میراث کا وارث ہو سکتا ہے تو جو ہم مسیح میں سے پیدا ہوئے ہیں ہم ابدی بادشاہ کے لازمی وارث ہیں۔ ہم ہر چیز کھو سکتے ہیں، خدا کی بادشاہ کو میں اور آپ نہیں کھو سکتے ہیں۔ ہر چیز مجھ سے اور آپ سے لی جا سکتی ہے مگر خدا کی بادشاہ مجھ سے اور آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خدا کی بادشاہ مجھ سے اور آپ سے کوئی لینے کا حق نہیں رکھتا۔ خدا کی بادشاہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خدا کی بادشاہ میرے اور آپ کے لیے کوئی مفت نہیں آئی، اس کے لیے ایک نے قربانی دی ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ ایک میرے اور آپ کے لیے مرا، مر کے زندہ ہوا، اس نے مجھے اور آپ کو میراث دی ہے کہ میں اور آپ خدا کی بادشاہ کے وارث بن سکے۔ وہ مصری اس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور آج ہم لوگ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ 1960 اور کے اندر 68 کے اندر امریکن برٹش نے ایک چھوٹا سا خطہ یہودیوں کو دیا اور سمجھا کہ خود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ارد جتنے ملک ہیں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر لوگ تھوکیں تو اسرائیل ختم ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک چھوٹا سا نقطہ کسی سے ختم نہیں ہوا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس برکت کو چھین نہیں سکتی ہے۔ اسرائیل کی جو ایئر لائن ہے، جو ان کی نارمل ایئر لائن ہے، جس طرح آپ ایئر لائن ہے ہالینڈ کی، ایئر فرانس فرانس کی اور جہاں کی ابیریا ہے، ان کے جو ایئر لائن ہے اس کے اندر اینٹی میزائل لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی واحد ایئر لائن جب وہ اڑتی ہے اس کے اندر میزائل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت خطرہ وہاں پہ مگر ہر وقت اس فتح میں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے ان کو برکت نہیں دی ہے۔ کیونکہ ابراہیم سے خدا نے بولا تھا میں تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا، جو تجھ پہ لعنت کرے گا اس پہ میں لعنت کروں گا، جو تجھے برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا۔ اور وہ لڑکا 22 ماہ کے اندر تقریباً 16 سال کا ہو گیا اور خدا اس لڑکے کی قربانی مانگتا ہے۔ اور خدا ابراہیم کو کہتا ہے مجھے لڑکا دے دے، اور بائبل میں لفظ ہے سختی قربانی، اور انگلش لفظ اس کے لیے جو کنگ جیمس ورژن لکھا ہے کیا برننگ سیکریفائس، ایک ایسی قربانی جس کو جلا دیا جائے گا، ایک ایسی قربانی جس کو بھونا جائے گا۔ آپ دنیا کے جتنے مذاہب کو اسٹڈی کرو ان کا لنک کہیں نہ کہیں آپ کو بائبل سے کافی ملے گا۔ اب ہندوازم کو دیکھو جلاتے ہیں، خدا بھی ایک ٹائم تک سوگ کی قربانی مانگتا تھا، اور ایون تو جوئش کلچر کے اندر آج بھی ہر ٹائم جس طرح خیمہ اجتماع کے اندر جاتے تھے تو وہاں پہ قربان گاہ سے خیمہ اجتماع میں جب اندر آتے تھے اس سے بیشتر جب پاک اور پاتری مقام پہ جب باہر ہاتھے کے اندر صحن کے اندر ہر ٹائم آگ جلتی رہتی تھی، اور جو بھی قربانی لے کے آتے تھے کاہنوں کے پاس کاہن قربانی کو چیک کر کے کاٹ کے ساتھ میں ڈالتا تھا اور اس کی محض خدا دیتا تھا، اور وہ سیم قربانی خدا ابراہیم سے مانگتا ہے۔ سوچیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے نہیں ہیں، تو آپ سوچیں آپ کے ماں باپ سے اگر کوئی مانگی ہے یا مجھ سے، میرے 3 ہیں، اگر مجھ سے خدا بولے تو اپنا چل ایک دے دے تو میرا اندر ہل جائے گا، اندر کام اٹھے گا، اندر سوئی ہوں گا، سیم ابراہیم کے ساتھ ہی ہوں، پیدائش 22 اس کی پہلی ہے۔ اور ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو سمایا اور اس سے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کے موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوگندی قربانی کے طور پر چلا۔ خدا کہے سب کو پیار کرتا جو تیرا اکلوتا ہے، موریا کے پہاڑوں میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اس پر اس کو قربان کرنا، مگر سوگندی قربانی، ایک قربانی جہاں پہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رکھنا تھا اور اس بیٹے کے وہاں پہ چلنا تھا۔ اور تیسری آیت کہتی ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے سے اٹھ کر اپنے گدھے
پر 4 جامہ قصہ اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے 7 کو لیا اور سوکھ کی قربانی پہ لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اس سے کروانا صبح سویرے اٹھا. آپ کا بچہ کبھی بیمار ہو رات کو بخار ہو کچھ جتنے بھی رات کو لیٹ سے صبح 6-7 بجے اٹھ کے اس کا پیچھے چیک کرتے ہوئے نہیں کرتے. رات 2 بجے رات کا ہوتے ہو ہم سے 1:30 بجے اگر بیمار ہوں میں سے جتنی بھی نیند میں ایک دفعہ کوشش تو کرتے ہوئے اگر خود نہیں روکتے تو پوچھتے کہ ادم تو نے چیک کیا کیسے. سیم سچویشن ابراہیم کی تھی. ابراہیم کو پتا تھا میرا بیٹا مر جانا ہے. ابراہیم اسے ساری رات سویا نہیں تھا. میں نے کہتا وہ صبح سویرے اٹھا. صبح سے پتا کیا کہتا ہے وہ رات سوئے ہی نہیں ہوگا رات گھبراہٹ میں ہوگا. اٹھا اور لکڑیاں چلی. اور اگر آپ اس کو آگے جا کے پڑھتے ہو تو بائبل لکھا ہے اور آگ ان کے پاس تھے. جو سب سے مشکل چیز تھی نا اس قربانی کی وہ آگ تھی. کیونکہ خدا نے بولا سوکھلی قربانی. اور آج کا دور میں کہ آپ اپنا میچز کریں یا لائٹ کلیئر چلا لیں آپ کے لیے آپ کو گھنٹوں دنوں کا استعمال کرنا پڑتا. ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں تھی. آپ کو جلانے کے لیے بہت گھنٹے لگتے تھے 1.5 مہینے بھی لگتے تھے. اور جب اتفاق جلدی جاتی جس کو بانی کی جاتی تھی کیونکہ دوبارہ لگ نہیں سکتی. ابراہیم آگ گھر سے لے کے گیا تھا. ابراہیم اپنے ذہن میں قائم تھا وہ اپنا بیٹا قربان. لوگ اس کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں فادر آف فیتھ کہتے ہیں. بہت کچھ لوگ اس کو یہ بولتے ہیں. مگر سوچیں اس کی قربانی کتنی بڑی ہے. مطلب کہ جب تک یسوع مر کے زندہ نہیں ہوا اس دن تک لوگ پتہ کیا کہتے تھے اور باپ ابراہیم کی گود میں جا کے باپ ابراہیم کی گود میں جا. جتنے مرتے تھے نا وہ کہتے تھے ابراہیم کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ابراہیم ایک ایسی جگہ پہ یہاں پہ اطمینان ہے یہاں پہ سکون ہے یہاں پہ تسلی ہے. اگر اس ابراہیم کی وجہ کتنا مشکل ہوگا مزہ 4 آدمی اگر خدا آپ کو بولے کہ مجھے دے دے پریچ کرنے کے لیے قربان کر دے. ہم جتنے بھی ہیں نا کہنا آسان ہے ناممکن سی چیز ہے. اور اس کو خود کاٹنا تھا اس کو ڈالنا تھا. اگر آپ 22 بات کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرو پہلے کیا ابراہیم اس کو باندھا اور لکڑیاں رکھی اور اس کو اوپر ڈال دیا اور لکھا گدھے کے اوپر یسوع گدھے پہ یروشلم میں انٹر ہوا تھا. اور اس کے آگے لکھا 3 دن تک چلے. 3 دن تک اسحاق اور ابراہیم چل رہے تھے مگر 3 دن تک ابراہیم کے لیے ساتھ نہ ہوتا. اگر آپ 22 سے باپ میں لیفٹ سائڈ کرو آپ کو یسوع پورے طور پہ نظر آئے گا. 3 دن تک یسوع بھی لوگوں کی نظر میں قبر میں تھا مگر 1 دن قبر میں نہیں تھا. وہ پاتال میں پریچ کر رہا تھا. لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ نہیں اس دن پترس اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس نے پاتال میں جا کے پریچ کیا تاکہ کوئی کام یہ نہ بولے کہ میں نے تیری منافقت سنی تھی. اس سے پہلے جو بدھ آیا اس سے پہلے رام آیا لکشمن آیا جتنے نبی اس سے پہلے دوسرے مذاہب کے لوگ آئے وہ پاتال میں تھے. یسوع نے ان کو جا کے بتایا جتنے اس کو قبول کیا ہوا اس نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا. لیکن اس کے بعد لوگ ابراہیم کی گود بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ باپ کے پاس لے کے چلا گیا. ابراہیم ایمانداروں کا باپ ضرور تھا مگر اس کے پاس وہ راستہ نہیں تھا کہ باپ کے پاس جا سکتا. باپ کے پاس لے کے جانے کا صرف ایک راستہ نہیں بائبل لکھا ہے خدا ابراہیم کو زندہ آواز دیتا ہے اب میں جان گیا کہ تم اس سے سوچے کیا میری اور آپ کی زندگی میں آواز ہے کیا میری اور آپ کی زندگی میں آواز آئے گی. سوچے اپنی زندگی کو تھوڑی دیر کی آج چند لمحوں کے لیے کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر آسمان پہ یہ بولتا ہوگا کہ میں ایسا خوش خدا آسمان پہ میری اور آپ کی بات کر سکتا ہے. اگر وہ ایوب کی کر سکتا ہے
अयूब जूश नहीं था, अयूब क्रिश्चियन भी नहीं था। लोगों को एग्जैक्टली आज भी दुनिया का कोई थ्योलॉजन, कोई स्कॉलर जितने बाइबल की हिस्ट्री को लिखते हैं या हिस्टोरियन है, वो भी नहीं आपको बता सकते अयूब की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। अयूब की किताब बाइबल की पहली किताब है जो इंसानी अल्फाज में लिखी गई, इसको लिखा गया तो अयूब की किताब में तरतीब इसको बाद में दिया गया, और अयूब की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता। मोस्ट लोगों का इत्तेफाक है कि इब्राहिम के आगे पीछे लिखी है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऑलमोस्ट वहां पे। और उसके लिए खुदा के फरिश्ते, खुदा के बेटे जमीन से आकर लूसीफर को उनके साथ सफर करता है, और खुदा कहता है तुमने मेरे बंदा अयूब को देखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कहता हाँ उसने मेरी इबादत करनी है, तुमने उसको ये दिया, तुमने उसको ये दिया, तुमने उसको ये दिया। एक नींद। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप यूब की जिंदगी थोड़ी लेके सोचे, खुदा यूब के लिए आसान कर बोल रहा था। दुनिया में कई लाखों लोग रह रहे थे, मगर खुदा से यूब के लिए बोला। डैनियल के दौर के अंदर डैनियल के पास रिश्ता आता है और कहता है ए अजीज मर्द, बारोन अमालो, स्पेनिश ट्रांसलेशन में लिखा है बारोन अमालो, बिलवड मैन ऑफ गॉड। फरिश्ता किसी को अमालो नहीं कह सकता, फरिश्ता किसी को जो कि लव वन नहीं कह सकता। फरिश्ते मेरे और आपकी तरह नहीं कि पुलपिट पे भी आके लोग झूठ बोल रहे। मैं इतना ट्रैवल करने के बाद पुलपिट पे भी झूठ सुनने, मैं लोग फोन करते थे ऐसा खुदा ने बोला मैं इसे शादी करूंगा, मेनू भी रास्ता, और जब खुदा ने कहते शादी हो जाएगी, 2 महीने बाद पूरी बदल गई, मुंडा बदल गया, खुदा भी बदल गया। नहीं भाई साहब है कि सर वो आपने 2 महीने पहले होता, खुदा ने बोला आपके लिए, पहले खुदा ने किया है तो फिर कौन सा खुदा था? लेकिन दानियल लेविस्ता क्या कहता है ए अजीज, क्या कहता है आसमान में जो बैठता है ना अपने तख्त पे, वो तुझे अजीज समझता है। जो आसमान पे बैठा है ना, जिसने मुझे भेजा है, वो तुझसे प्यार करता है, तेरे मुतालिक बताता है। खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजा कि डैनियल की दुआ का जवाब देते जाके। डैनियल के पास यीशु नाम नहीं था, इसलिए फरिश्ता 21 दिन तक फंसा, फिर मिकाईल को आना पड़ा उसको छुड़ाने के लिए। आज मेरे और आपके पास एक ऐसा नाम है जो दुनिया के हर नाम से ऊपर है, एक ऐसा नाम है जो यावे से ऊपर है, एक ऐसा नाम है जो एलोहीम से ऊपर है, एक ऐसा नाम है जो राफा से ऊपर है, एक ऐसा नाम है जो रबुल फाइश से ऊपर है। खुदा के बाइबल में बहुत से खूबसूरत नाम है, मगर सिर्फ एक नाम उसका नाम उससे ऊपर है। एक नाम ऐसा जिसमें कुदरत है, एक नाम ऐसा जिसमें हर चीज उसके आगे झुकने लग जाती है। एक नाम ऐसा है जिस नाम में पाकीज़गी है। एक नाम ऐसा जिससे बदरुएं डरती हैं, बदरुएं किसी नबियों के नाइटिंग से नहीं डरी, किसी काहिन से बदरू निकली। पुराने आयनामे में कोई भी शख्स बदरू नहीं निकाल सका, पुराने आयनामे में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बदरू निकाल सकता। सिर्फ दाऊद के वाक़े में, साउल के दौर के अंदर जो बुरी रूह खुदा ने भेजी थी वो थी, और वो भी कभी निकली नहीं उसमें से, मगर ये यीशु आया, उसने बदरुएं निकल जाती। क्यों? क्योंकि उनकी एक बादशाह है, और बादशाह का मुकाबला बादशाह नहीं कर सकता। एक बादशाह की जगह दूसरा ही बादशाह बन सकता है। और अब इसमें क्या बोला यीशु को? लूका 4 बाब में था, तू वक्त से पहले आ गया, अभी तो वक्त नहीं हुआ, अभी इसको वक्त पता है। चर्च की बातें जानता, चर्च नहीं समझ पा, चर्च नहीं जान पा, चर्च उन रस्मात को दोबारा जीना चाहता है जो खुदा ने निकाली है उनकी जिंदगी से। मैं बार्सिलोना में था, मुझे आज भी याद है, कभी उस बहन को याद कर तो मैं रो पड़ा। हम चर्च में प्रीच कर रहे थे, अजय हिंदी पंजाबी चर्च में चलाता रहता। एक सिस्टर थी, उसने बचपन में यीशु को कबूल कर लिया था, और कंप्लीट प्रैक्टिकल क्रिश्चियन थी।
یہ بڑے ہوتے ہوتے چرچ کنیکٹ ہو گئی، اس کی شادی کہیں پہ ہو گئی کسی اور مذہب کے اندر، اس کی ڈیورس ہو گئی، پھر اس کی شادی ہو گئی، اور اور ہم پادری کے چرچ کے بعد اس کے گھر گیا، میں واپسی آنا تھا، تو وہ سسٹرس کے ساتھ گھر میں آئے، اور اس نے بولا کہ سر یہ آپ دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی سن سکتے ہو؟ میں کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بولا کہ میں نا روزہ رکھ سکتا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، کہتی ہم لوگ سنڈے کو سارے روزہ رکھتے ہیں، اور میرا شوق سنڈے کی صبح سے ہم اس لیے حاصل کرتا ہے جان کے، اور مجھے کیا کہتا ہے اونٹے کا روزہ دیتے گیا، میرا حاصل کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ہم جو کیسے بیک گراؤنڈ سے بلیک ہو سکتے، اگر ہم سے کوئی پوچھا سکے کہ ہم نہیں چاہیے گڈی چاہیے، I was shocked، جو اسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئی تھی، تو مجھے صرف پتا کیا کہتی بھائی سب سے یہ دعا کرو کہ میں سنڈے کو پاک حالت میں چل جا سکوں، کسی یہ دعا کرے کہ میری زندگی میں کیسی نئی شروعات ہوتی، کہتی میرے لیے کو نیا سال ہوگا جس دن میں ہفتے کو کھانا کھا کے اتوار کو چرچ پاک حالت میں سن رہا ہے، اس تحقیق کا میں اسی طرح دیکھ کے آج بھی کافی دفعہ ٹریول کرتے ہوئے سوچتا ہوں، ہم کافی سمجھتے بہت قربانی دے رہے ہیں، اپنے بچوں سے دور رہتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، بھوکا بھی رہتا ہوں کافی دفعہ، پتہ نہیں کیا کیا میں، لیکن کافی دفعہ پلیئرس میں بیٹھ کے اس سے کو یاد کرتے میری آنکھوں سے آنکھیں آنسو ہو جاتے ہیں، اور اپنی قربانی کو اس قربانی سے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میرے لیے پھر بھی آزادی ہے اس کے نام لینے کی۔ لاسٹ کرسمس کی عبادت پہ دونوں انڈین فیملیز آئی تھی، کچھ اور دونوں کے نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا بھائی صاحب ہم نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، ہماری شوہر ہمیں مدد کر دے گا، اور ہم اسی کافی دفعہ ہر طرح کی پرویج کرتے ہیں، دنیا کی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس کو کہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم آج بھی پرانی روشوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم آج بھی پرانی زندگی میں جینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم سے بہت غلطیاں ہوئی، میں مانتا ہوں، اس کو کبھی بھی مصری عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے اس کو عورت نہیں دی تھی، خدا نے اس کو ساری دی تھی، جو خدا نے آپ کو دی اس میں کھڑے رہے، شاید آج اچھی، مگر خدا اس نے اچھا دے دیتا، جو بچے خدا نے آپ کو دیے دنیا کے سب سے اچھے، جو جیون ساتھی خدا نے آپ کو دیا شاید نہیں بلکہ وہ دنیا کا سب سے اچھا، شاید وہ لڑکی ایجوکیٹڈ نہ ہو، شاید وہ لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو، شاید آج پیسہ نہ ہو، شاید اس کا فائنینشل سٹیٹس کچھ نہ ہو، مگر اگر خدا نے آپ کو دیا تو خدا اس کے وسیلے آپ کے بچوں کو برکت دے، خدا ان کے وسیلے خدا آپ کو سنبھال کے رکھے۔ مت ہمیں وہ غلطیاں کرنے کی ہمارے باپ دادا نے کی، ابراہیم نے جو غلطی کی سیم وہ غلطی صاف کرنے کو تھا۔ پیدائش 26 The book of Genesis chapter 26، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے یام میں پڑا تھا پھر کال پڑا، تب ایک اتفاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس کیا۔ بائبل لکھا ہے جو پہلے کال پڑا تھا، کال ہوتا ہے اس کو فائنینشل کرائسس کہہ سکتے ہیں، جو آج کرائسس ہے، بائبل لکھا ہے جو ابراہیم کے دور میں کال پڑا تھا پھر کال پڑا، مطلب کہ جو ابراہیم نے جیا پھر اسحاق کو جینا پڑا، اور بائبل لکھا ہے اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جانا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ۔ جب ابراہیم کے دور میں کال پڑا تو ابراہیم مصر کو گیا، اور اسحاق سیم کو کام کر رہا تھا جو ابراہیم نے کیا تھا،
آپ جو کرتے ہو آپ کے بچے آپ کو لاسٹ میں فالو کرتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولو گے آپ کے بچے لاسٹ میں جھوٹ بولیں گے. لوگ کافی دفعہ میں بچوں کہتے ہیں بول دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. بچے کافی نہیں سن ہوتے جا کے کہتے ہیں انکل وہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. کافی تو کہتے ہوتے ہیں نہیں پاپی ہو نہیں سکتا جاتا بچوں سے. We are showing something that is not by God. We are doing that is not planned by God. لکھا ہے اور خداوند نے اس کو ظاہر ہو کے کہا کہ مصر کو نہ جانا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس ملک میں رہ. پتہ کہ خدا کہتا ہے تیرا پلان مصر جانے کا ہے مگر میرا پلان تجھے مصر لے کے جانے کا نہیں ہے کیونکہ تیرا باپ بھی مصر گیا. مصر غلامی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مصر ظلم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مصر تکلیف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مصر دھوکے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مصر بہت سی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا مصر کے لیے بہت بڑا کام کرتا ہے کیونکہ مصر وہی ملک ہے اس نے بہت ظلم کیا خدا کی قوم پہ. مگر مصر وہ ملک ہے جہاں پہ یسوع بھی ریفیوجی کے طور پہ رہا. یسوع کی زندگی میں ریفیوجی بھی رہا ہے. اگر بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. بہت سے اپنے کو جتنے ورلڈ جتنے ممالک بے شک آج کرسچن ملک نہیں ہے مگر ان کی بیس سے ٹائپ کے کرسچن رکھی گئی یہ سب ریفیوجی سے پیار کرتے ہیں. اور جتنے دوسرے مذاہب کے ملک ہیں ان میں سے کوئی بھی ریفیوجی کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا اسپرٹ خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ یسوع بھی ریفیوجی کی زندگی جسے ہم یسوع کو مارنا چاہا اس ٹائم کے بادشاہ نے تو یسوع کے ماں باپ اس کو مصر لے گئے اور یسوع وہاں پہ اسائلم سیکر کے طور پہ رہا. آپ اس کو اسائلم سیکر کہہ لیں ریفیوجی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یسوع بھی رہا اور اس سال وہاں پہ جانا چاہتا تھا. اور خدا کہتا ہے تو وہاں پہ نہیں جائے گا جو ملک میں تجھے بتاؤں گا تو وہاں پہ رہے. خدا اس کو کیا کہتا ہے بے شک ایک حال ہے لیکن جب میں تجھے کچھ بولوں گا وہ حال دنیا میں رہے گا مگر تیری زندگی میں نہیں رہے گا. اگر میں اور آپ خدا کے واس میں قائم ہو جائیں اگر میں اور آپ ایمان کے راستے میں مضبوط ہو جائیں تو دنیا کے لیے تاریکی ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے تاریکی نہیں ہو سکتی. بائبل لکھتا ہے تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا. خدا کیا کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا. خدا کیا کہتا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اس ٹائم سے اربوں میں نہ. بہت سے لوگ بہت غلط فینٹی سیٹ کرتے ہیں. کافی لوگ بولیں گے یسوع کے دور میں لاکھوں بچے مارے یسوع کے دور میں لاکھوں بچے مارے نہیں. آپ ہسٹوریکلی تو آپ نے اسٹڈی کر کے دیکھو اس ٹائم پہ لاکھوں بچے ہو ہی نہیں سکتے. پاپولیشن کم تھی اور یسوع یروشلم اس علاقے کے اندر بیت لحم کے ایریا کے اندر تو اسرائیل میں کیا نہیں لاکھوں بچے ہوئے. تو چائنا تھوڑا سا نہیں یسوع پیدا ہوا اور آج کے دور میں چائنا کی پاپولیشن اس نہیں ہے. یسوع کے دور میں چند 100 یا میکسیمم لاکھ نہیں بچا. ہم کافی آپ یسوع کے دور میں لاکھوں میں نہیں نہ موسیٰ کے دور میں لاکھوں مرے نہ یسوع کے دور میں بچے ہمارے ضرور مگر ہمیں کافی دفعہ بھائیوں کو پریچ کرنے کے لیے جاننے کے لیے اس کی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بچے ہوں گے کتنے کمر صاحب ٹھیک ہے نا ویلنسیا شہر کے 1 ملین آبادی ہے 2 سال تو کٹ بچے کتنے کو ہوں گے لاکھ بھی نہیں ہوں گے. تو ملین تو آبادی نہیں تھی وہاں کی تو لاکھوں تو اس ٹائم مارے نہیں سکتے سر. وہ تو 2 سال سے کم بچے مارے تھے وہ 4 لاکھوں میں تھے ہزاروں سے بھی کم تھے ایسے ڈفرنٹ ٹاپک. مگر خدا اس کو کیا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. خدا اس کو پتا کیا کہتا ہے یسوع نے اپنے شکر کو سکتا. خدا کے ساتھ کو کہتا ہے یسوع نے اپنے شکر کو سکتا. وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا تجھے برکت دوں گا اور جو ملک جو میں تیرے باپ سے قسم کھائی تجھے دوں گا. اسحاق ابراہیم اور اس کی نسل کے لیے اسرائیل کی قسم ہے. میرے اور آپ کے لیے اسرائیل کی قسم نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے نئی یروشلم کی قسم ہے. میرے اور آپ کے لیے خدا کی بادشاہ کو پتا ہے. اور یسوع نے سیم الفاظ اپنے شکروں سے بولے متی 28 باب میں کہتا ہے میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ
رہوں گا. اس کو کہتے ہیں تیرے ساتھ رہوں گا, مگر ان کو پتا کیا کہتے ہیں, تمہارے ساتھ. اس کو کہتا ہے میں ایک کے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ رہوں گا, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اومنی پوٹینٹ ہوتا ہے, جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. کوئی بھی دنیا کی ہستی نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے. ابلیس یہاں پہ ہے, وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, مگر خدا یہاں پہ بھی ہے, آپ کے گھر میں بھی ہے, اور آپ کے چاچا تائی کے گھر میں بھی ہے, آپ کے بہن بھائی کے گھر میں بھی ہے. That is an omnipotent God. جس کو سائنس کہتے ہیں omnipotent. omnipotent کا جو لفظ مطلب ہوا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے. وہ رام کے مندروں میں بھی موجود ہے, مگر اپنے جلال کو وہاں پہ ظاہر نہیں کرتا. جلال اپنا وہاں پہ ظاہر کرتا ہے جہاں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے, جہاں اس کے خون خریدا ہو, جہاں اس کے نام سے جو خریدے گئے ہیں, جس کے لفظ سے بول لیے گئے ہیں, ان کے لیے کرتا ہے. خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا, تجھے برکت بخشوں گا, تجھے بڑھوتری دوں گا, اور تجھے سرفرازی دوں گا. اور وہ کیا کرتا ہے, لکھتا ہے چوتھی آیت, اور میں تیرے اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا, اور یہ سب تیری نسل کو دوں گا, اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے برکت پائیں گی. خدا کہتا ہے تیری نسل. خدا اس تین باب اس کی بنا لکھا ہے, بائبل لکھا ہے میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. ایک عورت کی نسل ہے جو میں اور آپ ہیں, کیونکہ مسیح عورت کی نسل میں سے پیدا ہو کے مجھے اور آپ کو اپنے نسل نام میں جوڑتے چلا گیا. وہ کہتا ہے میں تیری نسل کو برکت دوں گا. یہ اسحاق کے ساتھ آتا ہے. اسحاق ابراہیم کا بیٹا ہے, یسوع خدا کا بیٹا ہے. There are difference in this. ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے ہیں, تو جو خدا کے بیٹے کے ساتھ وعدے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ یسوع کہتا ہے زمین اور آسمان ٹلیں گے, میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. کہتے ہیں دنیا ختم ہو سکتی ہے, مگر جو میں بول دیا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہر چیز اس دنیا سے ختم ہو سکتی ہے, جو مسیح کے لہو کے وسیلے مجھ پر آپ پہ فضل ہو رہا ہے, وہ دنیا کا کوئی جادوگر, کوئی موکل, کوئی تصویر, کوئی دھاگا ٹونا جس کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ پہ یسوع کا لہو ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. کہتے ہیں میں تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا, گر لے آسمان کے ستارے, اتنی تیری نسل کر دوں گا. اگر تو گر سکتا تو گر لے. یہ بات اس نے ابراہیم سے بھی کی تھے, مگر آگے کہتا ہے بس اجرا میں رہنے لگا, اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بات پوچھا. اس نے کہا وہ میری بہن ہے, کیونکہ وہ اس سے اپنی بیوی کو ڈرا, یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں, کیونکہ وہ خوبصورت تھی. Same happened with Abraham. جیسے ابراہیم جاتا ہے, ابراہیم بھی ساری کو کہتا ہے تو نہ بتائیے میرا شوہر, اسی میں میرا کام, جو کام اس کے باپ نے کہتے سیم وہ کام اس باپ کا, سیم اسپرٹ جھوٹ بولنے کا جو ابراہیم نے جیسے اس کے باپ اس کو اس کا بیٹا بھیجا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سن پرانی عادات, ان غلط حرکتوں, ان غلط رسموں کو نکالنے کی ضرورت ہے, تاکہ میرے اور آپ کے بچے ہونا چاہیے. کیا اس کے پاس تھا, خدا کا وعدہ تھا, خدا نے اس کو صاف کمرسا کرتا کیا بتا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, ڈاکٹر میں تیرے نال آؤں گا. پھر بھی اس کو اتنا ڈاکٹر کہہ رہا ہے میری بیوی نہیں پیار ہے, تمہیں خوبصورت, اور اس کلچر کے اندر جو خوبصورت ہوتی تھی وہ جو آج بھی, اگر آپ انڈیا سندھ میں چلے جاؤ, انڈیا کے چند علاقوں میں چلے جاؤ, یا افریقہ یا ساؤتھ میں, اس کی لڑکی خوبصورت بٹیرا چھپ کے لائے جاتے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس ٹائم میں تو نارمل تھا, زورا تھا, کچھ نہیں ہے اس ہاتھ میں درد سے, میں نے پردیسی ہوں, ان کی زبان ڈفرنٹ, ان کی لوگ ڈفرنٹ, نہیں تو جو کیا نا تو کہ میری بیوی تھی, بہن, سیم بات جس کے باپ نے کی سیم ہو گیا. اس کی زندگی میں نئی شروعات نہیں آ رہی تھی. کافی دفعہ میں اور آپ بھی, میں دنیا کے ٹریول کرتا ہوں, لوگ پاکستان میں کرتے نہیں کرتے, اور جس طرح ہمارا کلچر ہے اسی طرح پاکستان صاحب کو استقبال کریں گے. کیا کلچر ہے سارا ہمارا کلچر؟ اگر آپ کسی انڈیا پاکستان کی ہسٹری پڑھے تو وہ سطح پر حکام مارتا ہے, پتر پہ ان مارتا ہے بادشاہ, یہ ہمارا کلچر ہے. ساڈا تو فیملی غلط ہے. وہ مالا پر آنے دینے گلدستان مالا, کافی چرچ میں ایسے مالا میں 20 سال پہلے گرجا کھلے سے تو مالا نہیں ہے,
تو جڑا ہی پالے انہوں نے گھر کو ہی پا لیتے ہیں. میں کہ بھائی مجھے میں کہ یار مت لے لینا تو بھائی صاحب کی کرنا میں گھر لے پا دوں تو نہ پا کے گوا نہیں دیتا ان کا پانی کہہ رہا میں نام لے کے جانی میرا آتی ہے انہوں ماتا کے در چھوڑ. آپ موسی سنو گے باہر میں لوگ باہر آتے نہیں ہمارا جو مشرقی روایت ہے کیا مشرقی روایت ہے؟ بائبل نہ مشرق کی ہے نہ اسرائیل کی ہے نہ یورپ کی ہے نہ امریکہ کی ہے نہ افریقہ کی ہے. بائبل آسمان کے بادشاہ کی طرف سے اور آسمان کا بادشاہ کا دل سے اس نام بھی بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا. اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اس سے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ریبکا کے سبب سے اس نے قتل نہ کر دیا. وہ خوبصورت تھی آنکھیں بڑھائی اس سے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ کی ملک نے کھڑکی میں جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ ساتھ اپنی بیوی ریبکا سے ہنسی کھیل کر رہا. اس کے بعد کے دور کے اندر شاید ابراہیم بادشاہ سے دور رہا تھا. شاید وہ بادشاہ اتنا امیر نہیں تھا. اگر تو امیروں کے گھر اونچے ہوتے ہیں غریباں میں چوکڑے تھلے ہوتے ہیں. اس میں لکھا کھڑکی سے دیکھا کہ بادشاہ کو اوپر والا فلور اس مختلف فلور تو لکھا دور لکھے گا مجھ سے یہ کیا ہے. ابراہیم کے بعد صرف اتنا ہوا کہ خدا اس وقت کے بادشاہ سے بولا تو میری نبی کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر وہ لیا میں ساتھ میں مارتا ہوں. لیکن ربکا کے لیے اور ساتھ کے لیے خدا نے بادشاہ کی خبر کھول دی. نہیں کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے اس کو. تب ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ در حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اس سے اپنی بہن بتایا. اسحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں. آپ دیکھیں انسان کے ابراہیم سے اسحاق سے اور اس سے پیچھے بھی اسٹڈی کرو خوف اتنی ہے مارنا. کیوں بہن بتایا اس کے بعد مارنا ہے. اسے کیوں بتایا مارنا ہے. اس لیے سورہ موت کا خوف نہیں بلا اپنی زندگی سے تھا. اس لیے سورہ موت کے خوف کو موت کے ڈر کو قبر کے زور کو نہیں بلا اپنی زندگی سے. وہ پتہ نہیں کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار نہ دے. اصل تو کیوں تم مارنا سکوں ابلیس آپ کو کیوں مارنا چاہتا ہے کیونکہ کسی خدا کا کام نہ کرتا. میں کسی پاس سے مجھے کال کر سکوں سے پیسہ میں کہ دو چیزیں نا ہمیں بڑی اچھی ہیں. میں کہاں سے اسی لوگ پہ لاتے ہیں نا اور جس ملک میں آپ رہے ہیں ان کے دو چیزیں بڑی چلے ہیں. میں کسی مسیح پتہ نہیں کہنا بس یہ خدا کی مرضی کوئی اٹھا کام بنا دی ہے نا بس یہ خدا کی مرضی. میں جس ملک سے ہم لوگ ہیں نام یہ بتایا وہ پتہ نہیں کہنا بس شیطان نے ہمیں وہ سارا کچھ شیطان نے پائی جائے ایسے خدا پہ پائی جا رہے ہیں. اپنی غلطیاں ہمیں اپنی غلطیاں خود ماننی چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں یار بس خدا کی مرضی نہیں ہے کہ حالات میں خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم غربت کریں. خدا کی مرضی نہیں ہے ہم دکھ میں دیں. خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ چیزوں کو میری اور اپنی زندگی سے نکالے. اگر ہم اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہر چیز جو آپ اور میں جیتے ہیں دنیا میں فیصلہ کیا فیصلہ آپ نے کون سے طرح کے کپڑے پہنے ہیں. یہ بچے ہیں انہوں نے تو ماں پیو زبردستی پہ اپنے نہیں جو میں ماں ہے. اگر آپ کمر کے زور سے کپڑے پہن سکتے کبھی بھی کمر شیطان کے زور والے خدا فیصلہ اور دلچسپی نہیں پا سکتا. It means everything that we do is a decision that we take. کیا فیصلے میں اور آپ دینا چاہتے ہیں. صاحب مجھ سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں. ابھی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا. یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا. تب ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی
اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا. یہ ساتھ کے لیے بادشاہ ہوگا. کوئی جادوگر جو آپ کے گیٹ سے آپ کا کچھ بھی کر نہیں سکتا. اس آپ کے لیے فلسطینیوں کے بادشاہ نے، اس جرار کے علاقے کے بادشاہ نے حکم جاری کیا. میرے اور آپ کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ نے حکم جاری کیا. کہتا ہے جو سانپ اور بچھو کو کچھ لوگ رکھ ساری کو پر غالب ہو چکے. تمہیں زہر بھی ملا دے، تمہیں کچھ زہر نہ پہنچے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا لوگ میرے اور آپ کے اوپر ہے جو بے عیب ہے، جو پاک ہے، جو بے قیمت ہے. اس خون جیسا کوئی اور خون نہیں، اس سے جیسا پاک اور کوئی نہیں، اس جیسا خوبصورت اور کوئی نہیں. اس خون میں کل بھی قدرت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں نے ایک دفعہ چند سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا ڈاکٹر صاحب میڈیکل پروف، جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو جو بچہ اس کے رحم میں 9 ماہ تک رہتا ہے، جو گوشت کے لچڑے سے پہلے کے پروسیس سے پانی سے لے کے گوشت کا لچڑا اور کمپلیٹ باڈی جو بنتی ہے، وہ بچہ ماں سے لائٹ لیتا ہے. ماں جو کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے، ماں جو سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے. میں نے آپ کو کچھ مہینہ پہلے بتایا تھا، کووڈ کے دوران میرا بیٹا پیدا ہوا. کمپلیٹ کووڈ کے اندر وہ مارچ کے صدر نے کنسیو کیا، دسمبر میں اس کو پیدا کیا 2020 میں. کووڈ کے سارے لوگ رات لیٹ کر جاتے تھے. میرا لڑکا 2 سال کا ہو گیا کہ 2.5 دن تو پہلے نہیں سوتا. وہ ماں کے رحم سے اس کو ایسی روٹین اس کی بنی ہے. ہم لوگ اس لیے سے دعا بھی کرتے ہیں، پریشانی میں غصہ بھی آ گیا. میں کہتا ہوں خدایا اس نے کووڈ نہ ہی ہوتا چلا سے. اور یہ میڈیکل پروف بات ہے. اس لیے جوئش عورتیں جب بھی حاملہ ہوتی ہیں تو ہر ٹائم تورا میں پڑھتی ہیں. بائبل کی پہلی ماشی پڑھتی ہیں. ان کی عورت کچھ نہیں، جاب نہیں کرتی. اس میں وہ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہو، جو بھی ہو، اس کو اس نے کام چھوڑنا پڑتا ہے. بچہ وہ دنیا کی کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھاتی. صرف جو کھجور، انجیر، بادام، پستے، چلگوزے دنیا کی بیسٹ ڈائٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نے ڈائٹ لی. وہ لڑکا لڑکے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں، اس کو لمبا نہ کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز ہے جو ماں کا بچہ نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو ماں بچے کو نہیں دیتی، and that is DNA. DNA وہ چیز ہے جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ کا باپ کون ہے. DNA وہ چیز ہے جس سے پتا چلتا ہے. مطلب کہ ابراڈ میں بہت نارمل ہے، پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ لوگ اس کلچر کو واقف ہو کہ لڑکی 4 سال کے ساتھ بھی سو جاتی ہے تو کافی پتہ نہیں چلتا بندہ ہے کہ نہیں، لڑکی ہے کسی. تو جنہیں نہ سکتی ہوگی سارے چلے ڈالتے اور انہیں 18 سال کی گھر چلے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ DNA ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. پھر جس کے ساتھ جس کی کے ساتھ جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اے رنگ ہو. باپ کس طرح ماں کو تلاش کرنا اوکھا نہیں ہے کیونکہ ماں نے اس کو جنم دیا. لیکن باپ جس کے ساتھ سوبر کیا کافی اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جس کو جو شراب پی کے نکلے پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں حاملہ ہوگا. تو اس باپ کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. تو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آپ کو تھوک سے کر سکتے ہو، بلڈ سے کر سکتے ہو، بہت سی چیزیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو خدا نے شروع سے عورت کو دی اور اس کا پرفیکٹ کنٹرول آپ کے پاس تھا، اب وہ صرف خون ہے. عورت ہر چیز جو بچہ ہے وہ اپنی ماں سے لیتا ہے. ہر چیز، ہر ڈائٹ، نیوٹریشن، ہر چیز اس کی ماں دیتی ہے. مگر جو ماں کے بچے کی نسیں رگیں جڑی ہوتی ہیں نا، ان میں سے خون نہیں جا سکتا. خون بچہ اپنا خود پیدا ہوتا ہے. ماں کا خون بچے میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ یسوع نے عورت میں سے جنم دینا تھا. اگر یسوع کے خون میں مریم کا خون چلا جاتا تو یسوع کا خون آسمانی نہیں رہ سکتا تھا. یسوع کے خون میں بھی گناہ ہو جانا تھا. اگر مریم کا خون مسیح میں چلا جاتا تو مسیح کا خون سب کو نجات دے سکتا. خدا نے ابتدا سے ایسا پلان رکھا تھا جس کے اندر نجات تھی. خدا ابتدا سے تیز تک جس سے آدم اور ہوا کو بناتا ہے اور ہوا کے اندر جب بچے نہ نکالتے اس میں ہر چیز دے دیتا ہے. اور ایک چیز اسی طرح خدا سے نکال دیتا ہے، یہ خون نہیں جائے گا. اس لیے یوحنا کہتا ہے وہ نہ گوشت نہ خون کے بلکہ خدا کے ارادہ سے. وہ گوشت اور خون کے ارادے سے نہیں آیا، وہ مریم اور یوسف کی وجہ سے نہیں آیا،
وہ خدا کے بندہ سے مریم کی خون ہے. اور جب یسوع جب پیدا ہوا تو یسوع کے خون کے اندر مریم کا خون نہیں تھا. یسوع کا خون اس کے باپ کا خون ہے جو آسمانی ہے. اس نے مجھے کو آسمان کے لے کے جانا چاہوں. یسوع کا خون کل بھی پاک تھا, آج بھی پاک اور ابد تک پاک رہے گا. یسوع کا خون اس کے ناپاک لوگوں کو پاک کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اس لیے وہ گنہگاروں کو آزاد کرنے کا اختیار رکھتا ہے. آج میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کو کیا انہیریٹنس دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو کیا میراث دینا چاہتے ہیں؟ کرسچینٹی کیتھولزم نہیں ہے, کرسچینٹی پینٹیکوسٹلزم نہیں ہے, کرسچینٹی جو کہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. کرسچینٹی مسیح کو فالو کرنا ہے. ڈینومینیشنز بزنس ہے, مسیح کاروبار نہیں ہے, مسیح میں جان ہے. آپ انجیل کو خرید نہیں سکتے ہیں, آپ انجیل کو پیسے سے توڑ نہیں سکتے. اگر اس دنیا سے آج مجھے آپ کو جانا پڑے تو میں آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے کی اور جب کہتا ہے اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا ہے اس میں اتنی قدرت تھی, میں پہ منہ نہیں بولتا تھا, انسان کا روح جواب دیتا ہے. اور کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا تھا میں وہاں سے واپسی آؤں. میرا دل تھا کہ مجھے بولے ابھی اندر چلا جا. اور کہتا ہے میں نے بھول گیا تھا کہ مجھے ابھی سے آنا ہے. کہتا میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو زمین پہ منظر تھا ہی نہیں, زمین پہ وہ اطمینان تھا ہی نہیں, زمین پہ وہ سکون تھا ہی نہیں, زمین پہ وہ خوشی تھی ہی نہیں, زمین پہ وہ لائٹ بھی نہیں تھی. جو نور اس میں سے نکل رہا تھا وہ اتنا پاک تھا کہتا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے سکون ملتا. یسایہ 60 باپ کے اندر لکھتا ہے تمہاری دیواروں کے نام نجات اور تمہارے پھاٹکوں کے نام حمد ہو. کیا کہتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تمہاری دیواریں نجات ہو جائیں گی, اور نجات کون ہے؟ یسوع مسیح. کہتے ہیں تمہارے پھاٹکوں کے نام حمد ہو جائیں گے. کہتے ہیں جہاں سے انٹر ہو گئے وہاں پہ خوشی کرتے ہوئے انٹر ہو گئے. بتاؤ کیا ہے؟ میں اس کی پھاٹکوں میں حمد کرتے ہوئے داخل, اس کے گھر میں خوشی کے ساتھ داخل ہوگا. اور کہتا ہے پھر نہ تمہیں دن کو سورج نہ رات کو چاند کی ضرورت ہوگی, کیونکہ خدا تیرا ابدی خدا تیرا نور ہوگا. آسمان کے اوپر جو میرا آپ کا نور ہے وہ سورج اور چاند نہیں ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے یسوع مسیح ناصری ہے. پھیمر بھائی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں. حساب کے دور میں مشکل آئی, تکلیف آئی, پرابلمس آئی, لوگ اس کے لیے سن, اس کے رشتے دار, اس کے ماموں, اس کے باس. مگر ایک چیز کا سن لیں کہ خدا نے بولا میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور آج ہم ختم کرنے کے لیے اس کی 12 نمبر آئے تھے. پیدائش کی کتاب 26واں اس کی 12 نمبر آئی تھی. بائبل میں پہلی آیت میں لکھا پہلے کال کے علاوہ جو نحام کے یام میں پڑھا تھا پھر کال پڑھا. اتنی زمین بنجر ہوئی تھی, اتنی بارش نہیں تھی, اتنی پانی نہیں تھا. کال جا پڑتا جب برکت سورس بند ہو جاتی. اس طرح آ جائے کرائسس کب آتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, آپ کے ٹیکسز انکریمنٹ کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے, لیکن مجھے بھی یاد ہوگا یہاں پہ جو آیا تھا اس کا سب سے بڑا ٹیکس 16% تھا, 16% تھا. یہ ہمارے سامنے کو ڈیمانڈ کی گئی. لیکن ان کے گورنمنٹ کے پاس جب پی کرائسس 2007 2008 میں آئے تو انہوں نے انکریمنٹ کر دیا انکریمنٹ امپوسٹ میں, اور اس کو بڑھا کے 5 سے 12 ڈالے. گورنمنٹ کا پیسہ ریسورسز آ سکتے. جب ملک کے بعد ریسورسز ختم ہوتے ہیں اس ٹائم فائنینشلی طور پر لوگ برباد ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, آپ کا پیسہ کاغذ بن جاتا ہے. اگر کوئی ملک بینکرپٹ ہو تو اس کے پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے, وہ کاغذ کے متعلق برابر ہو جاتا ہے. یہ وہ حالات تھے جو اس بات کے دور میں آئے. مگر بائبل 12 نمبر میں کیا کہتی ہے؟ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا, اور خدا نے اسے برکت بخشی. کہتا ہے اسحاق نے اس سال کھیتی کی اور خدا نے اسے 100 گنا پھل ملا, اور خدا نے اس کو برکت بخشی. 100 گنا کا مطلب پتا کیا؟ ایک بھی بیج جو ابراہیم نے بویا تھا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو برا ہوا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں جو, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو پرندے نے کھایا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو توڑ دیا گیا, کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیر رکھا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے کال پڑا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا بارش پڑی ہو, بارش
برف پڑی کوئی بھی ایسا بیج نہیں تھا. جتنے بیج اسحاق نے بوئے اتنوں میں پھل نکلا, اتنوں میں ہریالی ہے, اتنوں میں زرخیز ہوئے, اتنوں میں پھول لگے اور اس کا پھل کھایا. اور اسپینش ناشن کہتے ہیں سینٹورنو. اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہو اس درخت سے اس کو بھی پا سکتے ہیں. آپ ایک مالٹے کا بیج, ویسے مالٹا ہوتا ہے, آپ ایک مالٹے کا بیج بوتے ہو, وہ درخت جب بھرتا ہے ایک درخت آپ کو 100 سے زیادہ کافی مالٹے دیتا ہے. ایک بیج میں جو پاور ہے کہ 100 گنا کر سکے, ایک بیج میں اس کو 100 گنا کر سکتا ہے. مگر ساتھ میں لکھا ہے ہر بیج میں اس کے پھل ہے, ہر بیج میں اس کی برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو برکت بخشی. دنیا میں کام تھا, آج بھی اس ملک کے حالات خراب ہے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں یورپ کی زندگی خراب ہے, میں کہتے ہیں یورپ کی زندگی خراب نہیں ہے. پاکستان کے اندر اور یورپ میں سے فرق اتنا ہے, یورپ میں جب بچہ خراب ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. پاکستان میں لوگ یا بوڑھی جو کچھ کارات دینے پیٹ ہو جاتا ہے, کارات دینے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لگی ہے بوڑھی نہیں کر رہا ہے. حالات ہر جگہ سے ہیں, ابلیس ہر جگہ سے ہیں, مگر خدا ہر جگہ سے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں, کسی بھی حالات میں رہیں, جو اسرائیل کا خدا آج بھی سب سے زیادہ زور ہوتا ہے, جو اسرائیل کا خدا آج بھی قدرت ہوتا ہے, جو اسرائیل کا خدا آج بھی برکت دینا چاہتا ہے. مگر ہم اسی ہوتے ہوئے کیا لینا چاہتے ہیں, ہم اسی لیتے ہوئے کیا لینا چاہتے ہیں کا بیان کرتے ہیں. لوگ کافی دفعہ سے چند خواہشات کی وجہ سے چرچ ہوتے ہیں. آپ دنیا کی کسی بھی جگہ اسٹڈی کر لو, دنیا کے والے آپ کو کنفرملی طور پر ہوگا پہلی دفعہ جو غیر مسیحی ہوگا وہ چرچ کیوں آتے ہیں؟ کسی ضرورت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, قبضے کی وجہ سے, کسی بھی ایسی وجہ سے. اور کتنے لوگوں میں سے واپسی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ تو یسوع کے دور میں ایسی ہوتا ہے. لوگ یسوع سے کوئی کھانا کھانے آتا تھا, کوئی بدو کا ڈالنا اللہ سے, کوئی بیمار ٹھیک کروانے آتا تھا, کوئی انہوں چیک کرانا اللہ سے, باقی ٹھیک کرتا ہے نہیں کرتا, وہ تو شاپ لانا آتے تھے. مگر صرف چاہتے ہیں کہ یسوع سے یسوع یہ کرتے رہے, اور انہوں نے کرتا اور اپنی زندگی کا رسول. لیکن یسوع اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے, ہمارے پہلے واپس جانا ہے. پالوس اس کو بعد میں لکھتا ہے کہ 500 لوگ موتے تھے, 500. مگر ٹھیک 9 دن بعد یسوع 40 دن جاتا ہے, تو جانے دن ادھر کی پہنچتا ہے, جو ہمارا دوسرا واپس شروع ہوتا ہے. دوسرا واپسی کری دوسری تیسری چوتھی ہے, جب رول بدل کر ہوتا ہے. صرف 120 لوگ تھے, 380 لوگ 9 دن کی انتظار نہیں کیا برکت پاتا ہے. سوچیں 9 لوگ 9 دن انتظار کرتے تھے. صاف طور پہ بائبل اس کو بتاتے ہیں کہ 500 لوگ تھے. لیکن یسوع ان سے وعدہ کر کے جاتا ہے تم کہیں نہ جانا, میرے گواہ رہنا. جب روح القدس پہ نازل ہوگا تم گواہ ہو گے. پھر یہودا اس دنیا کی کہا کہ میرے گواہ ہو گئے. ٹھیک 10ویں دن 380 لوگوں پہ موجود تھے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا کام ضروری, میرا یہ ضروری ہے, ہر چیز آپ کی ضروری ہے. اگر خدا ہی نہ آئے تو فائدہ نہیں. اگر خدا نہ رہے میرے آپ کی زندگی میں, دنیا کی ہر خوشی میرے اور آپ کے پاس ہو. اگر خدا نہ دنیا کے جس میں ان مسائل کے لوگوں کو ملتا ہوں افضل کی بات ختم کرنے کے لیے, میں بائبل کالج پاس سے چلا رہا ہے, اس کنورٹڈ پاس آف ہندوازم. اسی کا ٹیسٹ بڑی زبردست ہے. تو کٹمنڈو کے اندر نروانا ٹرائب ہے, اور نروانا ٹرائب پتھروں کو پوچھتے ہیں. وہ کسی پتھر کو اٹھا کے اس کی مورتی بنا دیتے ہیں. اس لیے کٹمنڈو آپ جاؤ تو ہر جگہ پتھر پڑے ہیں. مین روڈ جیسا ہے کیمل سیل ہے, مین جی ٹی روڈ ہے. اگر ان کو پتھر اچھا لگا تو میں سریا لا دینا, تو مین روڈ پہ بھی مندر بنے ہیں, سندور لا دیتے, چونا چنا لا دینا. خیر اور سے بتا رہا ہے کہ میں اس کالج میں تھا, اپنی کالج پڑھ رہا تھا, تو گرمیوں کی چھٹیاں, سردیوں کی چھٹیاں ہوئی کیونکہ کٹمنڈو میں ٹھنڈ پڑتی ہے, برف ہوتا ہے. ناٹ ٹو لانگ دا اسٹوری. کہتا ہے تو ہم وہاں پہ رستے میں آتے ہوئے ایک جگہ تھی جہاں ہم جا کے یورن کرتے تھے. جو لڑکے ہیں اس چیز کو سمجھنے باہر بڑی جگہ پہ ایسا کرو وہ لڑکے جا کر کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب کالج سے واپسی آئے نا, چھٹیوں کے بعد کالج سے واپسی آئے, پہلا دن کالج کا, سردیوں کی چھٹیوں کے بعد کہتا ہے ایسے گئے تھے یورن آ رہے ہیں, کرتے گئے, تو کہتا مندر بنے ہیں.
کہتا ہے وہ پتھر جس کو پتہ نہیں 20-30-40 سال لوگ ہر روز وہاں پہ کئی 100 لوگ جرم کرتے تھے اس کے اوپر، اسی کو انہوں نے چونا لگا کے سندور لگا کے مندر میں، کہتا اسی مندر سے ہل گیا. اور میں نے بولا میں اس کے آگے جھکتا تھا، یہ تو گلا مس، یہ تو غلاظت سے تھا، میں خود اس پہ غلازت ڈالتا تھا. آج یہ بھگوان بن گیا، خدا بن گیا. So that started his life to change. اس کی زندگی وہاں سے شروع ہوئی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے سے یسوع کو ڈھونڈا. That's a long story. لیکن وہاں پہ نہیں بڑا امپیکٹ ہوا. وہاں پہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے ارد گرد تبت کے علاقے سے 4 پادری آئے ہوئے تھے. میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، سب تھا، کپڑے بیچاروں کو اپنے جو بڑے چھوٹے چھوٹے کہاں سے جاتے ہیں، پینٹ جو کھینچی ہوئی تھی، میرے خیال میں 40 پیس سے تو 32 اس نے پہنی ہوئی تھی. پینٹ اس میں پورا کھینچا ہوا تھا، پینٹ یہاں تک بیچارے کا آتا تھا. پینٹ میرے خیال میں بلیک سے گرے ہو گئی اس کی تو کوڈ پتہ نہیں کسی کوڈ یہ تھا کہ وہ اگر 50 پہنتا تو اسے 60 پہنا ہوتا ہے، اندر 100 سال کا سال بالو سے. اور آپ اس چیز سے سمجھ سکتے اس کا فنانشل اسٹیٹس ہے. تو جیسے ہم کانفرنس کے بعد اس کو ملے تو 4 پادری تھے اور اس کو ڈفرنٹ سے، اور ایک دن کا سمجھ سننے آیا. میں 3 دفعہ پہ پیچھ گیا ایک دن، تو میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ اپنے ہوٹل میں رات کو گئے تو میرا ساری سوئی نہیں ہوں، صرف وہ سوئی تو گئی. ان کی محبت کیا ہے، جو میں سے سب سے قریب سے آیا تھا وہ 8 گھنٹے پہلے چل گیا، 8 گھنٹے پہلے. یہ سب سے دور سے 12 گھنٹے کا پہلا سفر، 12 گھنٹے پہاڑوں میں چلتا، شہروں میں ماؤنٹ ایوریسٹ، تبت کا علاقہ، ہمالیاز کا علاقہ، کراکرم کا علاقہ. اور اس پوائنٹ پہ آئے جہاں سے 14 گھنٹے کی بس لے کے کٹھمنڈو کا، 8 سے 12 آپ 10 کا ان بٹوین 10 گھنٹے، 14 گھنٹے کی بس سب کی 24 گھنٹے کا آنے کا سفر تھا، 24 گھنٹے کا جانے کا سفر تھا. ان کو 2 ٹائم کی روٹی ملتی تھی دنیا میں. اس کے کپڑے دیکھ کے میں نے لٹرلی کوشش کی ان کو دیکھوں کس طرح مجھے دیکھا، کیونکہ جوتوں میں سوال تھا. میں نے پاسٹر سے بات پوچھا، اس نے بولا وہ لوگ ہیں جن کے گاؤں میں کوئی بھی مسلم نہیں، چرچ میں کوئی مسلم نہیں، اور اس علاقے میں اتنوں پہ یسوع خود آ کے ان کو ظاہر ہوا. اس نے ان کو آ کے بولا میں یسوع مسیح حاصل جو خدا کر رہے ہیں. Jesus presented him on themselves. اور میں روکتے رہے ان کی پال کروں، ہم اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، 12 گھنٹے 8 گھنٹے پہلے چلنا. اور اسی طرح واپسی کرنا. رات کو جنگل میں کوئی بھی ڈیتھ کر سکتا ہو، کوئی بھی جانور، کوئی بھی کچھ. اگر وہ رات کو کٹھمنڈو سے پہنچے ہیں نا اپنے اس جگہ اللہ سے پہلے جانا ہے، یہ ساری رات اللہ ان کے پہلے ہے. صبح اٹھ کے پہلے چلیں گے، رات کو جنگلوں میں نہیں جا سکتے. ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، جانور بھی ہیں، اور کوئی ریسورس بھی نہیں ہے، کھانا نہیں تھا ان کے پاس. 4 میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اسے سننے آئے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو جا کے بتا سکیں. سر یہ بتانا چاہتا ہوں ہر زندگی میں خدا نیا سال آ سکتا ہے. نیا سال ایک نئی شروعات کا نام ہے. کیا نئی شروعات ہوگی کہ وہ ہر چیز چھوڑ کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، سراخ ہیں، صرف انجیل سننے آنا چاہتا ہے. میں نے بات سے پوچھا کیوں یہ ڈیڈیکیشن؟ علی میں کو ڈر میں اس نے پھر اپنی اسٹوری بتائی. میں پتھر کو پوجنے والا نمانا ٹرائی کرا اور یہ میری مسیح کی زندگی کی شروعات ہوئی. کہتا میں وہ شخص جس کا کوئی پیسہ نہیں تھا. I went on to be in 17 countries. اور I've been to states. میرے خیال میں اسٹیٹس اس میں 22 دفعہ جا چکا تھا. 22 دفعہ
جس طرح آپ کو اتنا ہونا چاہیے جس زندگی میں یسوع آیا تو اس کا نیا سرزی شروع ہو، جس گھر میں یسوع کا بخار دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، اس آپ کی زندگیوں میں نئی شروعات ہے۔ لوگوں نے ان کو ادھار دیا ہے گھر ناچ اسے بانٹا بھی ہوگا، اتنا نہیں ہو گیا۔ اگر آپ 26 بات کو آگے پڑھو تو ملک کا بادشاہ کے خلاف ہو گیا، اسے کنویں نکالے، پھر اسے وہی کام کیا، اسے وہی کنویں نکالے جس کے بعد ابراہیم نے نکال کے میں پانی آ گیا تھا۔ پہلا لایا لڑ پہ ادھر، دوسرا آیا لڑ پڑے اس کے ساتھ، جو تیجا ہوتے تھے پھر نہیں لڑے، وہ بیوقوف تھے، وہ سمجھے کنویں تو پانی آ جائے، پانی کنویں میں نہیں، پانی اسحاق کی برکت کی وجہ سے ہونے والا تھا۔ اگر اسحاق کی برکت میں پانی آ سکتا ہے تو میری اور آپ کی برکت اسحاق کی برکت سے بہت ہوتی ہے۔ اسحاق کو برکت ابراہیم نے دی تھی، مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے نے خود برکت دی۔ ابراہیم اس کا باپ تھا، میرا اور آپ کا باپ آسمان پہ بستا ہے۔ ابراہیم کے اندر کمیاں تھیں مگر میرے اور آپ کے باپ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر جنگ ہر وقت ہر لمحہ میرے اور آپ کے لیے جاگتا ہے۔ اس کے ضرور میں لکھتا ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ میرے اور آپ کے لیے تیار ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا اس کی زندگی، میں اور آپ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں، میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، میں اور اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ سوچیں آپ، میرے اور آپ کی ایک پرولیج ہے کہ میں اور آپ جب چاہے چرچ آ سکتے ہیں، جب چاہے اپنے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں، جب چاہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بند کریے، میں حیدرآباد میں تھا، پاکستان میں